بہنوں بھائیوں، آج میں نے آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی تحریر لکھی ہے، اور وہ تحریر کا جو موضوع سخن ہے اس کو ہم ماہ محرم کے ساتھ جوڑیں۔ پلیز اس کو توجہ سے سنیے گا۔ میں اپنی ہی لکھی ہوئی تحریر انشاءاللہ آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول و منظور فرمائے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور اس طرح سے ہم نے تمہیں امت وسطا یعنی عدل و انصاف کی امت بنا دیا تاکہ تم گواہ ہو جاؤ انسانوں پر اور رسول تم پر گواہ ہو جائیں۔ سورہ بقرہ آیا 143۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس انسانیت کی آخری امت ہے، اور روز محشر بھی یہی امت تمام امتوں کے لیے ایک اعلیٰ نمونہ ہوگی، بلکہ سب سے آگے ہوگی۔ اور وہ اس لیے ہے کہ اس امت کے امام، اس امت کے قدوہ، اس امت کے رہبر کامل وہ ہستی ہیں، وہ کامل ہستی ہیں کہ ان جیسا نہ کوئی تھا، نہ کوئی ہے، اور نہ کوئی ہوگا۔ لم يخلق الرحمن مثل محمد صلی اللہ علیہ وسلم وظنی انہ لا يخلق مثلہ ابدا۔ عمر عبدالکافی کا شعر ہے۔ تو بہنوں بھائیوں، جس قوم اور ملت کا رہبر ایسا رہبر کامل ہو تو وہ امت قرآن کی اس آیت مبارکہ کے مصداق اور اس کی تائید میں متعدد صحیح احادیث کی روشنی میں امتوں کی صداقت اور خیانت کی گواہی دے گی، یہاں تک کہ گزشتہ امتوں کے انبیاء کی صداقت کے حق میں اور ان کے منکر امتیوں کے خلاف بھی یہ امت گواہی دے دے گی، گواہ بن کے کھڑی ہو جائے گی۔ یہ ایسا امر ہے کہ فرشتے بھی اس پر تعجب کریں گے، حیران ہوں گے، اور یہاں تک کہ وہ ان سے سوال بھی کریں گے کہ تمہیں یہ سب کیسے پتہ ہے؟ تم ان کی گواہی دے رہے ہو جن کو تم نے دیکھا تک نہیں تھا۔ اور یہ بات ایسے آگے چلے گی کہ اس امت کے ان نیک لوگوں کی، نیکوکاروں کی گواہی خود رہبر کامل، ان سب کی گواہی رہبر کامل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود دیں گے۔ اچھا، یہ تو تھا محشر کا، قیامت کا منظرنامہ۔ اب یہ بتائیے کہ ایسا کیسے ممکن ہے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فداہ امی و ابی و روحی آقا علیہ السلام پر، کہ ان کی امت کا اتنا عظیم مقام ہو آخرت میں کہ قرآن یہ مقام بتا رہا ہے، اللہ اس مقام کا اعلان کر رہے ہیں، اور یہ امت دنیا میں ایسی کوئی مثال نہ پیش کر سکے کہ جس پر انبیاء کے سر بھی فخر سے بلند ہو جائے۔ یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ ایسی ہی ایک زندہ مثال دنیا کی۔ اب ہم آخرت کے منظرنامے سے دنیا میں آ جائیں، بیک ٹو دا ورلڈ۔ یہ مثال، اس دنیا میں ایک زندہ مثال اس امت نے قائم کی، بالکل امت وسطا کے اس عنوان کے مصداق، اور وہ ہے واقعہ کربلا، کرب و بلا، کربلا کی داستان، کربلا کا واقعہ۔ یہ وہ واقعہ ہے کہ پچھلی امتوں میں اگر وعدہ لیا گیا تھا اور فدیے میں جانور کی قربانی ہو گئی، تو اس امت میں جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ کی طرح کہ ساری انسانیت سے بڑھ کر کے پچھلی امتوں کے لیے بھی ایک نمونہ قائم کر دیا کہ وہاں وعدہ لیا تھا کہ ایسے اپنی جان بھی دے سکتے ہو، فدیے میں ذبح عظیم آ گیا، تو یہاں پر ذبح عظیم کی جگہ خود نواسہ رسول آ گیا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ صافات میں میں یہ مضمون جو بتا رہا ہوں آپ کو، یہ قرآن کی بات ہے، میری بات نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ بہت بڑا امتحان تھا۔ کس کا؟ فرزند رسول اسماعیل علیہ السلام کا بہت بڑا امتحان تھا کہ تیرے لیے یہ حکم آیا، بتا، کہا میں قربان ہونے کے لیے تیار ہوں کیونکہ آپ کو اللہ نے حکم دیا۔ اللہ نے کہا بہت بڑا امتحان تھا، اور پھر ہم نے اس کو وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اس کا فدیہ ہو گیا ذبح عظیم پر۔ تو امت وسطا جو پچھلی امتوں کی
گزشتہ امتوں کی امام ہوگی اور ان سب کے امام الانبیاء ہوں گے سب کے اوپر، کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ اس سے بدرجہ اتہم مثال نہ دے؟ دی مثال۔ جگر گوشہ رسول نے بالکل ایسے ہی کیا، اس مثال کے مصداق، اس قرآن کے واقعے کے مصداق مثال قائم کر دکھائی۔ اب یہاں امر جو سوچنے کا ہے وہ یہ ہے آپ کے لیے کہ امام الانبیاء اس دنیا سے رحلت فرما چکے، اور اب ابراہیم علیہ السلام کی طرح وہ اپنے جگر گوشے کے ساتھ بھی نہیں کھڑے۔ یاد رکھیں وہاں ابراہیم خود ساتھ تھے۔ بڑی تائید ہوتی ہے نا کہ ابو الانبیاء ہمارے پاس ہیں۔ تو اس دفعہ نہ ہی قربانی کا جانور آنے والا ہے، کوئی ایسا وعدہ نہ ہوا، نبی بھی ساتھ نہیں ہے، خاتم الانبیاء والمرسلین جا چکے ہیں، رحلت فرما چکے ہیں، آپ اکیلے ہیں۔ مگر پھر بھی نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ قدم ڈگمگائے، نہ آپ کے بچوں کی موت، نہ اپنی بیٹیوں اور اولاد فرزندوں کی عصمت کے جانے کا خوف، نہ کوئی ڈر، اور نہ ہی دنیا کی کسی حکومت کا لالچ، نہ طمع نہ خوف کسی قسم کا۔ بس آپ تو ذبح عظیم کی مانند، آپ تو ذبح عظیم کی مانند، وفدیناہ بذبح عظیم کی مصداق ان آیات کی تفسیر اپنے خون سے لکھ رہے تھے کہ بلاء المبین اور وفدیناہ بذبح عظیم کی تفسیر آپ اپنے خون سے لکھ رہے تھے اور ہمارے لیے مثال قائم کر رہے تھے۔ اب بہنوں بھائیوں آپ یہ بتائیے کہ غور کیجئے کہ یہاں پر آپ ہمیں ایک سبق دے رہے ہیں کہ اللہ کا ولی، اللہ کا سچا ولی کسی خانقاہ میں نہیں بنتا، خانقاہ میں نہیں ملتا، بلکہ شبیر کی طرح کربلا میں ملتا ہے۔ لہٰذا بہنوں بھائیوں، نہ صرف قیامت کے دن امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابرار، صالحین اور اولیاء اللہ نبیوں کے سر فخر سے بلند کر دیں گے، بلکہ وہ اس دنیا میں بھی ایسا ہی کریں گے انشاءاللہ۔ اور یاد رکھیں کہ وہ اس مقام پر اس لیے کھڑے ہوں گے وہاں جب سر فخر سے بلند ہوں گے، کیونکہ انہوں نے اس کی کمائی اپنے خون، اپنی جان اور مال سے اللہ کی راہ میں قربانی دے کر کمائی۔ یہ ہے ان کی کمائی۔ اسی لیے اقبال کا یہ شعر بال جبریل سے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ کئی سالوں پہلے بھی اس کو لکھا، آج پھر لکھنا چاہ رہا ہوں، اور ایکچولی لکھا ہوا آپ کے سامنے سنانا چاہ رہا ہوں۔ غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ہے، ابتدا ہے اسماعیل علیہم الصلاۃ والسلام۔ آف کورس بریکٹس میں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کچھ ساتھیوں نے، کچھ بزرگوں نے، کچھ استادوں نے کہا کہ نہیں یہاں لگتا ہے مبالغہ ہو گیا۔ نہ، قطعاً مبالغہ نہیں۔ جو لوگ شعر کی زبان سمجھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس شعر میں واقعی داستان سمیٹ دیا علامہ اقبال رحمہ اللہ نے۔ وہ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ ابو الانبیاء ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے نے تو ابتدا کی تھی۔ کیسے؟ کعبے کی بنیاد رکھ کے، قربانی کے لیے وعدہ دے کر، حاضر ہو کر قربانی کا اقرار کیا، فدیے میں جانور آیا، بتایا کہ خود بھی قربان ہونا پڑ سکتا ہے، تیار ہو گئے، لیٹ گئے، قربانی نہیں ہوئی کہ نہیں ابھی تو صرف تھیوری ہوئی ہے، ابھی کلاس کا آغاز ہوا ہے، ابھی سبق شروع ہوا ہے بچوں۔ ابو الانبیاء اپنے بچے اور ساری امت کو سکھا رہے تھے سبق، اور اسماعیل علیہ السلام۔ اب خاتمۃ الانبیاء، آخری نبی، وہ یاد ہے نا وہ حدیث کہ میں وہ عمارت کا آخری وہ حصہ جس کو لوگ دیکھتے تھے اور کہتے تھے کہ یہاں یہ ایک جگہ جو ہے نا پوری ہو جائے تو پرفیکٹ ہے، یہ اس کی پرفیکشن، کلائمیکس خاتمۃ الانبیاء والمرسلین، ان کے جگر گوشے بالکل نماز کے اندر درود شریف کی طرح، محمد و آل محمد، ابراہیم و آل ابراہیم کی طرح۔
پریکٹیکل دکھایا کہ وہ جو اقرار تھا، وہ جو وعدہ تھا، آج وہ ہو گیا مکمل ہو گیا، داستان حرم مکمل ہو گئی۔ ابو الانبیاء نے اقرار لیا، وعدہ لیا، بیٹے نے وعدہ پورا کیا، تیار ہو گیا، بس قبول ہو گئی۔ یہاں خود کی جان، خود کا خون دینا ہے، اس سے قربانی ہوگی۔ لہٰذا بہنوں بھائیوں، اس ساری بات کا مقصد، اگر یہ قربانی یعنی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر گوشے کی قربانی اور اس کا عظیم مقصد ہمیں سمجھ میں آ گیا تو ہم ضرور انشاءاللہ تعالی پھر سے اسلام اور امت محمدیہ کا عروج دیکھیں گے۔ یہ دین غیرت مندوں کا دین ہے۔ اس دین کی عزت کے رکھوالے موجود ہیں، وہ غیرت مند رہیں گے، انہیں نہ تو دنیا کا خوف ہے اور نہ ہی لالچ ہے، ان کو نہ خوف جھکائے گا نہ لالچ جھکائے گا۔ خدارا میری آپ سے التجا ہے، منت سماجت ہے، خدارا اس قربانی کو فرقہ وارانہ تقسیم اور حد بندیوں سے بالا تر ہو کر دیکھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی اس قربانی کے عظیم مقصد کو زندہ رکھیں، اپنی اولادوں کو سکھائیں اور ان کو بتائیں کہ دین قربانیوں سے ہی ہمیشہ سربلند ہوا، قربانیوں سے ہی سب کچھ امر ہو گیا، قربانی نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت وانا اول المسلمین۔ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے، میں کسی کے ساتھ اس کو شریک نہیں ٹھہراتا، اسی کا مجھے حکم ہوا ہے اور میں پہلے مسلمانوں میں سے ایک ہوں۔ اللہ کرے میں اور آپ بھی ان میں شامل ہو جائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔